السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً آدھا رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے۔ اکثر ہمارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، نکالنی چاہیے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اجر کو، ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے اور زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے، کیا وعید ہے، کیا ڈانٹ ہے اس کے بارے میں۔ تو اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے اسلام کا تیسرا ایک بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جس کے پاس بقدر نصاب سونا چاندی یا زیور یا مال تجارت خرچنے برتنے اور قرض سے فارغ ہو، اس پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعید ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا مال گنجا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ یعنی کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر نوچے گا اور یوں کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ نیز حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس میں سے وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے عذاب دینے کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائے گی اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی کروٹوں اور پیشانی اور پیٹھ یعنی کمر کو داغ دیا جائے گا، اور جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر گرم کر لی جائے گی۔ اس دن میں جسے قیامت کا دن کہتے ہیں اور جو 50,000 سال کا ہوگا، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو، اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ پس وہ حساب کے نتیجے میں اپنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، کتنی سخت وعید ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اور ہمارے اکثر بھائی، ہماری ماں بہنیں اس سے بالکل غافل ہیں۔ مرد حضرات اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو عورتیں نہیں دیتی۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد ادا کرے، مرد سمجھتے ہیں کہ عورت ادا کرے، اور بہت سے آدمی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ صرف مال کی دی جاتی ہے، سونے چاندی کی نہیں دی جاتی، اور اگر یہ بات ہے بھی کہ سونے چاندی کی بھی دینی چاہیے تو وہ سوچتی ہے کہ شوہر ادا کرے۔ میری ماں بہنوں، میں آپ کو بتا دوں، شوہر کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اپنی خوشی سے وہ ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا احسان ہے، لیکن اگر وہ ادا نہ کرے تو گناہ گار وہ نہیں ہے، گناہ گار آپ ہیں، کیونکہ سونا چاندی کی مالک آپ ہیں۔ آپ نے جو سونا پہن رکھا ہے، چاندی کے زیورات آپ کے پاس ہیں، اس کے جو مالک ہے وہ آپ ہیں، اور زکوٰۃ مالک کے اوپر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام یا 320 ملی گرام چاندی یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا زیور یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپے یا اتنی قیمت کا تجارت کا سامان جس کو تجارت کے ارادے سے خریدا ہو۔ زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، مثلاً 40 روپے میں سے 1 روپیہ اور 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ۔ اب بات ذرا تفصیل سے سن لے، سمجھ لے۔ یا تو ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ اب 7.5 تولہ سونا تو اکثر ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اکثر 52.5 تولہ چاندی ہے،
یا چاندی بھی اتنی نہیں ہے لیکن سونا ہمارے پاس ہے، 1 تولہ تقریباً اگر سونا آپ کے پاس ہے تو آج کے حساب سے تقریباً 50,000 روپے کا آپ کا جو ہے سونا ہو گیا، اور 50,000 روپے میں اگر ہم 52.5 تولہ چاندی خریدنا چاہے تو وہ تقریباً 25-30 ہزار روپے کی آرام سے آ جائے گی، اس میں سے بھی پیسے بچ جائیں گے۔ تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں میں سے ایک چیز ہو۔ 7.5 تولہ سونا تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ چاندی نہیں ہے یا اتنی قیمت کا کوئی سامان ہے یا اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں یا ضرورت سے زائد مال ہے یا پلاٹ ہے کہ ایک پلاٹ میں ہم خود رہتے ہیں، ایک ہم نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، وہ زائد ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، تو آپ کو اس کی قیمت لگا کر جو اس وقت اس کی قیمت ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے، اس حساب سے آپ اس میں سے رقم نکال کر آپ کو کسی غریب، مستحق، مسکین ہو یا بیوہ ہو جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، یا پھر دینی مدارس جہاں باہر کے غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہوں وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی یا سونا یا کوئی اور، ہمارے پاس چاہے پیسہ ہی رکھا ہو اتنا کہ 1 سال اس کے اوپر گزر گیا تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ شوہر اگر خوشی سے دے دے تو اچھی بات ہے، ورنہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے۔ اب عورت یہ کہتی ہے جی ہم کہاں سے لائے، ہمارے پاس کہاں سے پیسے آئے، تو عورت کو چاہیے کہ اتنی چیز جو ہے بیچ کر یا اتنی چیز ہی جتنی بیٹھ رہی ہے وہ زکوٰۃ میں دے دے، یا اتنی اپنے زیور بیچ کر اس کی زکوٰۃ دے۔ بہرحال زکوٰۃ ہر حال میں اس کے اوپر واجب ہے، اسے دینی چاہیے۔ اگر نہیں دے گی یا نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، جو میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔